نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، سائنس کی ترقی اور بڑھتے ہوئے وسائل نے ہمارے معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں سائنسی آلات نے سہولیات پیدا کی ہیں، وہیں مرد و خواتین کے لیے گمراہی کا سامان بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مفکرین اور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی نعمتوں اور حوروں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر لے تو انسان ضرور گناہوں سے دور ہو کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کو جنت کی حوروں کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ کبھی بھی دنیا کے مزوں میں اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا۔ علامہ ابن قیم حور کے حسن و جمال کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جنتی کی ہم عمر ہوں گی۔ اس کے رخسار گلاب اور سیب کی طرح پیارے ہوں گے، اس کے دانت چمکتے ہوئے موتی کی طرح دکھائی دیں گے، ان کی کمریں باریک ہوں گی، ان کے چہرے ایسے خوبصورت نظر آئیں گے کہ سورج ان کے چہرے کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جنت کی حوریں مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں میں چمک دکھائی دے گی۔ جنتی مرد جب اپنی بیوی یعنی حور کو دیکھے گا تو اس کو حور کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو۔ اسی طرح سے جنت کی حور کا چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر جنت کی حور زمین کی طرف آ جائے تو زمین اور آسمان خوشبو سے بھر جائیں گے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گی۔ دنیا اور آسمانوں میں ساری چیزیں حور کے نور سے چمک اٹھیں گی۔ زمین پر جو بھی چیز ہوگی وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے گی۔ اس نے جو سر کا دوپٹہ لیا ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ حور جنتی کی ہر خواہش کو پورا کرے گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جنتی حور کا حسن اور زیادہ بڑھتا جائے گا اور جنتی مرد کی محبت کے اندر بھی اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ جنتی حور حیض، ولادت اور نفاس سے پاک ہوگی۔ جنتی حور پیشاب پخانہ اور جسمانی میل کچیل سے بھی پاک ہوگی۔ وہ ہر وقت خوبصورت اور حسین و جمیل نظر آئے گی۔ یہ نہ تو بوڑھی ہوگی نہ اس کا لباس پرانا ہوگا۔ مرد کو جنت میں جو حور ملے گی وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ اس کا دھیان ہر وقت اپنے خاوند کی طرف ہوگا اور وہ اپنے خاوند کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اور وہ آدمی بھی اپنی بیوی یعنی کہ حور کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ حور اپنے مرد کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے گی۔ وہ ہر وقت اپنے پیار میں مرد کو جکڑے ہوئے ہوگی۔ حور اپنے خاوند کو ہر طرح کی سہولت میسر کرے گی۔ جنت کی حور کو کبھی بھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ جب ان کو پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی ہیں جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین محترم، حور کی تخلیق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے نہیں جانا ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو زعفران سے پیدا کیا ہے۔ حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ حور عین کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ پیار دوستو، ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جنتی حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ حور کا نچلا حصہ مشک یعنی کہ کستوری سے پیدا کیا گیا ہے، ان کا درمیانی حصہ عنبر کا بنایا گیا ہے اور ان کا اوپر کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ ان کے بال سیاہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حور عین کو کس طرح سے پیدا فرماتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو سفید رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے،
اور پھر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں اور گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، ان کے جسم کو گردن تک چمکنے والے عنبر سے پیدا کیا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے پیدا کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آئے گی تو ارد گرد کی سب چیزیں روشن ہو جائیں گی، اور جب وہ قریب آئے گی تو ان کا جسم ان کپڑوں سے دکھائی دے گا۔ پیار دوستو، حور عین کے بالوں پر کستوری کی چوٹیاں ہوں گی، جن کو اٹھانے کے لیے ایک نوکرانی ہوگی۔ حور عین کہے گی، یہ انعام ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا، وہ سیب اس کے ہاتھ میں کھل جائے گا اور اس سے ایک حور نکلے گی۔ اگر وہ سورج کی طرف دیکھ لے تو سورج بھی اس کے نور کو سلام پیش کرے، جبکہ سیب سے تو حور نکلنے کی وجہ سے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک بدر نے دریافت کیا، یہ کیا بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی اور اس میں کمی بھی واقع نہ ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی۔ خدا جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ خاوندوں کے لیے دعا کرتی ہوں گی کہ اے اللہ، میرے اس خاوند کے دین کے معاملات میں اس کی مدد فرما، اس کے دل کو دین سے روشن فرما دے، یا ارحم الراحمین اس کو ہم تک پہنچا دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی عورت اپنے خاوند کو دکھ دیتی ہے تو اس مرد کی بیوی جو جنت میں حور ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قتل کرے، اس خاوند کو دکھ مت پہنچاؤ، یہ مرد تو تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مہمان ہے، وہ وقت بہت ہی نزدیک ہے کہ جب یہ مرد آپ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ کیا تم اپنے خاوند کو دیکھنا چاہتی ہو جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہے؟ تو وہ کہتی ہے، اے میرے خدا، کیوں نہیں، میں اپنے خاوند کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پردے ہٹا دیتا ہے۔ اس حور اور اس کے خاوند کے درمیان دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے، اور وہ اپنے خاوند کو بے چینی سے دیکھتی رہتی ہے، اور وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا کہتی ہے۔ پیار دوستو، جنت کی حور عین اپنے خاوند کا اس قدر انتظار کر رہی ہوتی ہے جیسے دنیا میں مرد گھر سے دور چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی اپنے خاوند کا انتظار کرتے ہوئے بہت زیادہ بے چین ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن نظر آئیں گے۔ اس شخص کے لیے جنت میں 2 حوریں ہوں گی کہ جن کے جسم کپڑوں کی باریکی کی وجہ سے بھی نظر آئیں گے۔ جنت میں کوئی بھی شخص بغیر بیوی کے نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جنت میں سب سے ادنا ہوگا اس کے بھی 80,000 جنت میں نوکر ہوں گے، اور اس کی 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے یاقوت کا ایک کبہ نصب کیا جائے گا۔ چنانچہ جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والیاں ہیں۔ یہ دنیا عارضی اور آخرت کی زندگی مستقل ہے۔